حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک گھنی اور بڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک دن ایک یہودی جس کی داڑھی کے بال بہت مختصر اور کم تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، تو بتائیں کہ قرآن میں میری مختصر اور آپ کی گھنی داڑھی کا ذکر کہاں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، سورہ اعراف میں ہے، یعنی جو اچھی زمین ہے اس کی ہریالی اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس میں سے نہیں نکلتی مگر تھوڑی بمشکل، لہذا اچھی زمین میری ہے اور وہ خراب زمین تیری ہے۔ ایک عورت جس نے زنا کا فعل قبیح کیا اور حاملہ ہو گئی، اس زانیہ عورت کا مقدمہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار عدالت میں پیش کیا گیا۔ شرعی ثبوت کے بعد آپ نے اس زانیہ عورت کو سنسار کا حکم فرمایا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حاملہ عورت کو بچہ پیدا کرنے کے بعد سنسار کیا جائے، اس لیے کہ زنا کا گناہ عورت نے کیا ہے، مگر اس عورت کے پیٹ کا بچہ بے گناہ ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیصلے سے رجوع کرایا اور فرمایا، یعنی اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک ہو جاتا۔ ایک شخص نے دو عورتوں سے نکاح کیا، اتفاق سے ایک ہی رات اور ایک ہی جگہ دونوں نے بچے جنے، ایک کے لڑکی اور ایک کے لڑکا پیدا ہوا۔ رات اندھیری تھی، اس لیے ان دونوں عورتوں میں اختلاف ہو گیا کہ لڑکی کس کی ہے اور لڑکا کس کا ہے۔ دونوں عورتوں کا مطالبہ تھا کہ لڑکا میرا ہے۔ یہ مقدمہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں پیش ہوا۔ آپ نے دونوں عورتوں کے دودھ کا وزن کیا، جس کا دودھ وزنی تھا اس کو لڑکا دے کر فرمایا، یہ بچہ اس کا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ مسئلہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قرآن سے، مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مرد کو ہر چیز میں فضیلت دی ہے، یہاں تک کہ غذا میں بھی۔ حضرت انس بن معمر فرماتے ہیں کہ ایک عورت کے پاس دو قریشی آدمی آئے اور 100 دینار بطور امانت رکھ گئے، اور دونوں نے اس عورت سے کہا کہ جب تک ہم دونوں ایک ساتھ تیرے پاس نہ آئے کسی کو روپیہ نہ دینا۔ 1 سال گزرنے کے بعد ان میں سے ایک نے آ کر کہا کہ میرا دوسرا ساتھی مر گیا ہے، لہذا وہ 100 دینار مجھے دے دے۔ اس شخص نے دے دیے۔ سال گزرنے کے بعد وہ دوسرا ساتھی بھی آ گیا اور اس نے 100 دینار کا مطالبہ کیا۔ اس عورت نے کہا کہ تمہارا ساتھی میرے پاس 1 سال پہلے آیا تھا اور یہ کہہ کر کہ میرا ساتھی مر گیا ہے، مجھ سے وہ 100 دینار لے گیا ہے۔ اس شخص نے کہا، کیا تمہارے ساتھ یہ عہد نہ تھا کہ جب ہم دونوں ساتھی ایک ساتھ نہ آئے یہ امانت کا روپیہ کسی ایک کو نہ دینا؟ پس اس عورت اور اس مرد میں جھگڑا شروع ہو گیا اور مقدمہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا، اور آپ نے دونوں کے بیانات سنے اور سمجھ گئے کہ یہ مرد اس عورت سے دھوکہ کر رہا ہے۔ فرمایا کہ تم دونوں نے
نہیں کہا تھا کہ جب تک ہم دونوں ایک ساتھ نہ آئے تم یہ روپیہ کسی کو نہ دینا؟ کہا ہاں۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرا مال میرے پاس ہے، جا اپنے ساتھی کو لے آؤ اور دونوں ایک ساتھ آ کر اپنا مال لے جاؤ۔ ہمارے پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ علیم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تشریف فرماتے کہ دو آدمی لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک گدھا تھا، اس شخص کی گائے نے میرے گدھے کو مار ڈالا ہے، مجھے فیصلہ چاہیے۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ جانوروں کا پیل کا کوئی کیا ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا کہ وہ دونوں جانور بندھے تھے یا کھلے تھے، یا ان میں سے ایک بندھا تھا اور دوسرا کھلا تھا؟ گدھے کے مالک نے کہا کہ میرا گدھا بندھا ہوا تھا اور اس شخص کی گائے کھلی تھی اور یہ شخص اس گائے کے ساتھ تھا۔ گائے کے مالک نے اس بات کی تصدیق کی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ گائے کا مالک گدھے کے نقصان کا ذمہ دار ہے۔ جب یہ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ حق اور صحیح ہے، چنانچہ وہی فیصلہ جاری کیا گیا۔ حضرت زرین بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی کھانا کھانے بیٹھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے آدمی کے پاس 3 روٹیاں تھیں کہ اتنے میں ایک تیسرا شخص آ گیا۔ ان دونوں نے اس کو بھی کھانے کی دعوت دی، وہ شخص بھی کھانے میں شریک ہو گیا۔ وہ تینوں شخص 8 روٹیاں کھا چکے تو وہ تیسرا شخص اٹھا اور اس نے ان کو 8 درہم دے کر کہا کہ یہ عوض ہے اس کھانے کا جو میں نے تمہارے ساتھ کھائے ہیں۔ 5 روٹیوں والے نے کہا کہ میری 5 روٹیاں تھی اور تیری 3، لہذا 3 درہم تیرے ہوئے اور 5 درہم میرے ہوئے۔ 3 روٹیوں والے شخص نے کہا کہ میں 3 درہم نہیں لوں گا بلکہ آدھے کا حقدار میں بھی ہوں، 4 درہم تو لے لے اور 4 درہم میں لے لوں۔ بات بڑھ گئی، جھگڑے کی نوبت آ گئی۔ مقدمہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا۔ تمام قصہ سن کر آپ نے 3 روٹیوں والے شخص سے فرمایا جو کچھ تیرا ساتھی تمہیں دے رہا ہے خوشی سے لے لے، اس میں تجھے فائدہ ہے۔ اس شخص نے کہا جب تک مجھے میرا حق نہ ملے میں خوش نہیں ہوں گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرا حق تو 1 درہم ہی ہے۔ اس شخص نے کہا امیر المؤمنین میرا حق 1 درہم کیوں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 8 روٹیوں کی 24 تہائیاں، 15 تیرے ساتھی، 5 روٹی والے کی اور 9 تیرے، اور تم نے برابر کھائے ہیں، پس تو نے 8 تہائیاں کھائی اور تیری 9 میں سے 1 تہائی بچی اور تیرے دوست کی 15 تہائیاں تھی، 8 اس نے کھائی اور اس کی 7 بچی، 1 تہائی تیری اور 7 تیرے دوست کی، 8 وہ کھا گیا۔ 8 تہائیاں کھا کر اس نے 8 درہم دیے، لہٰذا فی تہائی 1 درہم تیرا اور 7 درہم تیرے دوست کے۔ تو اس شخص نے عرض کیا اب میں ایک ہی پر راضی ہوں، بات سمجھ میں آ گیا۔